آئیں گے چاہے جو بھی ہو جائے. اگر یہ تحریکیں شروع کریں گے یا سر سے کفن باندھیں گے تو پھر لا جو ہے وہ اپنا راستہ لے گا, پھر ایکشن تو ہوگا. 24 سے پہلے ہوش کے ناخن لیں, عمران خان کو باہر آنے دیں عوام کے بیچ میں. آخری کال یہ صرف باتیں, ہر کال کے بعد عمران خان وہ رہائی سے بہت دور چلے جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. پاکستان تحریک انصاف کا پشاور میں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں سبیلنا سبیلنا الجہاد الجہاد کے نعرے لگائے گئے. اور دوسری طرف آپ یہ جانتے ہیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے اس نے وی پی این کے استعمال کو غیر شرعی قرار دے دیا ہے, فتویٰ دے دیا ہے کہ جی وی پی این کا استعمال غلط ہے. حالانکہ وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کے تمام ارکان وی پی این کے ذریعے ہی ایکس کو استعمال کر رہے ہیں, ٹویٹس کرتے ہیں. تو صورتحال یہ ہے کہ مسلمانوں کے ملک میں مسلمان جو ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے مذہب کا استعمال کر رہے ہیں, دین کا استعمال کر رہے ہیں. اور یہ ہماری سیاست کس طرف جا رہی ہے. اور 24 نومبر کو تحریک انصاف نے کال دیا ہے کہ جی اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کرنا ہے. تو 24 نومبر پاکستان کی وفاقی حکومت کے لیے امتحان ہے یا خود تحریک انصاف کے لیے ایک امتحان بن چکا ہے. اس پہ گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ تحریک انصاف کے سینئر رہنما موجود ہیں جناب سردار لطیف کھوسہ صاحب, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر فیصل ووڈا صاحب, جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کے اتحادی ہیں اور اس سے وہ انکار نہیں کر سکتے. آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے ووڈا صاحب. تو ووڈا صاحب گفتگو کا آغاز ہم کرتے ہیں. آپ نے دیکھے ہوں کہ کچھ کلپس, ذرا ہم تھوڑا سا آپ کو تفصیلی کلپ سناتے ہیں کہ صرف الجہاد الجہاد کے نعرے نہیں ہیں. قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب نے کہا کہ ہم نے سر پہ کفن باندھ لیا ہے. سنیے کیا کہہ رہے ہیں وہ. ہم واپس نہیں آئیں گے چاہے جو بھی ہو جائے. جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے ہم لوگ پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہم نے کفن سر پہ باندھ دیا ہے اور ہم نے اپنے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی پکار پہ لبیک کہا ہے. جی فیصل ووڈا صاحب, سر پہ کفن باندھ لیا ہے اور جہاد کے نعرے ہیں. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ 24 نومبر واقعی پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک ٹرننگ پوائنٹ بننے والا ہے. بہت شکریہ امیر صاحب. سب سے پہلے امیر صاحب, اگر آپ نے مجھ پہ طنز کیا تو میں طنز کی طرح لے لیتا ہوں کہ میں اتحادی ہوں گورنمنٹ کا. میرا نہ کوئی اتنا برا ٹائم آیا ہے, نہ میرا اتنا برا وقت ہے, نہ مجھ سے کوئی اللہ تعالیٰ خفا ہے کہ میں سمجھوں کہ مجھے گورنمنٹ کا اتحادی بننا پڑے. میں گورنمنٹ کا اتحادی نہیں ہوں جی. میں اچھا, یہ تو میں نے طنز نہیں کیا تھا. اچھا, مجھے لگ رہا تھا کہ آپ جو پارلیمنٹ کا اجلاس ہوتا ہے اس میں حکومت کی مدد کرتے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں. تو اتحادی میں نے کہیں ایسا نہیں ہوا امیر صاحب. میں نے ہمیشہ سے میں ایس آئی ایف سی کا ضرور خیر خواہ ہوں. ادروائز تو گورنمنٹ کی اگر کوئی رائٹ چیز ہوگی میں سپورٹ کروں گا, نئی رائٹ چیز ہوگی نہیں سپورٹ کروں گا. تو آپ حکومت کے اتحادی نہیں ہیں کسی صورت نہیں, کہیں کونے کنارے سے بھی نہیں ہوں سر, قریب سے بھی نہیں ہوں. تو آپ میسا آپ جیسے جرنلسٹ اگر مجھے یہ بات کہہ رہا ہے تو میں تو ابھی بھی اس کو طنز سمجھ رہا ہوں, اور آپ کی مسکراہٹ مجھے اور مزید مجبور کر رہی ہے کہ آپ میرے ساتھ آج مذاق کے موڈ میں نہیں. آپ تو یہ کر رہے ہیں میرے بال خراب ہو جائیں, میں بال نوچ لوں گا میں آپ کی بات پہ. چلیں یہ بتائیں کہ 24 نومبر ٹرننگ پوائنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا. دیکھیں امیر صاحب, میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں. پہلے آپ نے دیکھا کہ 26 ترمیم کا ہوا ڈرامہ. ہم نے کہا 26 ترمیم پاس ہوگی, ڈنگے کی چوٹ پہ ہوگی. 27 بھی ہوگی ویسے تو, چلیں 26 کی بات کر لیتے. 26 ہو گئی. اس کے بعد ججز کا ایشو بنا, وہ بھی ہو گیا. پھر سارے جتنے بھی چیف تھے فورسز کے ان کی ایک ٹائم لائن بڑھ گئی, مدت ملازمت بڑھ گئی, وہ بھی ہو گیا. پھر یو کے سے بھی خط آ گئے, پھر امریکہ سے بھی خط آ گئے, پوری دنیا سے بھی خط آ گئے, وہ بھی آگے چلے گئے. ہوا کچھ نہیں. تو فرسٹریشن ماؤنٹ کر رہی ہے. اب ہو گئی بہت سیویئر فرسٹریشن. اس فرسٹریشن کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو سیاسی طور پہ میں بچانا چاہتا ہوں, اور ان کے جو ارد گرد لوگ ہیں وہ وہی کر رہے ہیں جو میں نے آپ کے شوز میں تسلسل سے جو باتیں کی تھیں کہ بیگم صاحبہ نکلیں گی, اگلا کوئی کیس نہیں ہوگا, وی آئی پی موومنٹ ہوگی, گاڑیاں اندر جائیں گی, سیکیورٹی فیڈرل سیکیورٹی سے باہر نکلیں گی, پھر وہ
سیاست میں پارٹیسپیٹ کریں گی جو اس پہ آپ کی بڑی بڑی بریکنگ نیوز آئی کہ وہ نہیں کر رہی, پھر وہ چیئر کر رہی ہیں, پھر بیگم صاحبہ کی اپوزٹ بہن آ جائیں گی, پھر بہن کو سائڈ لائن کیا جائے گا, جو کہ میں نے کہا تھا عمران خان صاحب خود ہی کر دیں گے. تو وہ تو تسلسل سے. جہاں تک آپ نے کہا کہ عمر ایوب صاحب نعرہ لگا رہے ہیں ہم کفن باندھ کے آئے ہیں, وہ کفن باندھتے یا نعرہ باندھا, یہ تو میں نہیں کچھ کہہ سکتا, کیونکہ اگر مجھے اجازت مل جائے یا میں وہ نارمز بھول جاؤں تو مجھے پھر جیسے میں کچھ کبھی کلپ آپ کے شوز میں کچھ دے دیتا ہوں, وہ کلپس مجھے لگ رہا ہے وہ دینے پڑ جائیں گے, تو آپ کو پتہ چلے گا کفن کس نے پہنا ہوا ہے, نعرہ باندھا ہوا کس نے سر کے اوپر, وہ آپ کو پتہ چل جائے گا. ایک نمبر 2 یہ کہ دیکھیں 9 مئی کے ایپیسوڈ کے اندر کچھ لوگ ہیں جن کے ویژولز کے تحت وہ مسنگ ہیں, ان کو اس دھرنے میں ڈھونڈا جائے گا بہت قریب سے, بائنوکلر سے. ریاست اس کو بہت قریب سے ڈھونڈے گی. حماد اظہر اور مراد سعید, میں تو اتنی بات کر سکتا ہوں آپ سے, وہ تو خیر نظر نہیں آئے گا. مراد سعید تو مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا, نہ آتے ہوئے دنوں میں نظر آ رہا ہے, جیسے میں نے پہلے کہا تھا. اور کیوں نظر نہیں آ رہا یہ بھی میں آپ کو وجوہات کونے کا نام میں بتا چکا ہوں, اور آپ کو مجھ سے زیادہ اس کی سمجھ ہے. وہ اگر آ گیا تو پھر تو فیض بھائی اور خان صاحب کو پھر اللہ ہی بچا سکتا ہے, بندہ نہیں بچا سکتا. ٹھیک ہے, لیکن ہم ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو جس ڈگر پہ لے جا رہے ہیں اس ڈگر سے خان صاحب کے لیے مزید مشکلات پہ مشکلات اور مزید مشکلات پہ. لیکن یہ دھرنے کی جہاں تک بات کر رہے ہیں, یا جلسہ ہے, یا انٹرنلی ڈیوائیڈ ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے. ایک تو سر یہ کلیئر رکھیں کہ کے پی کے جو ہے وہ کوئی انڈیا کا حصہ نہیں, وہ پاکستان کا حصہ ہے. تو اگر وہاں کوئی مشکوک ایکٹیویٹی یا کوئی مشکوک تماشا پاکستان کے خلاف نظر آئے گا تو اس پہ بھی دعویٰ بولنے میں, ریڈ کرنے میں دیر نہیں لگے گی. آپ نے الزام لگانے ریوو ویگو ڈالوں کے, آپ کھل کے لگائیں, اس سے بھی کوئی پیچھے نہیں ہٹ رہا. آپ منہ پہ ماسک لگانے والوں کی بات کریں گے, وہ الزام لگائیں گے, ہم کہیں گے وہ الزام بھی لبیک یا رسول اللہ والی بات ہے کہ جی آپ کریں, آگے بڑھیں. آخری اور موسٹ امپورٹنٹ چیز, یہ دھرنا بھی وہی مروانے کے لیے لوگوں کو لایا جا رہا ہے جو ایک دفعہ پہلے ایک فلاپ شو ہوا, اور وہی کے پی کے کی گورنمنٹ کی مشینری ہوگی, 6-7 ہزار آدمی آ جائے گا, نہ دھرنا ہوگا, نہ بلبلہ پھٹے گا, نہ کوئی آزادی ہوگی. یہ خان صاحب کی آخری کال ہے ہمیشہ کی طرح, اور میں کیونکہ میرے باس رہ چکے ہیں تو میں اس پہ آگے کامنٹ نہیں کروں گا, لیکن اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ لاسٹ کال اور فائنل کال نہیں ہے, نہ ہی یہ سیکنڈ لاسٹ ہے. یہ شغل میلہ ہے. اس کے بعد والا جو فیز ہے وہ سیکنڈ لاسٹ ہوگا اور اس کا فائنل راؤنڈ ہوگا. اچھا جی کھوسا صاحب, آپ نے واڈا صاحب کا تفصیلی بیان سن لیا. انہوں نے حکومت کے ساتھ اپنے جو تعلقات ہیں ان سے انکار کیا ہے, اور لیکن یہ کہا ہے کہ یہ جو آپ کی 24 نومبر کی کال ہے یہ پانی کا ایک بلبلہ ہوگی. لیکن میں آپ کو بھی آپ کے کچھ بیانات سنوانا چاہتا ہوں, کیونکہ یہ نومبر 2024 کا مہینہ ہے, اور نومبر 2024 کے بارے میں کھوسا صاحب آپ نے بھی کچھ چیزیں کہی ہوئی ہیں. وہیں سے آغاز کرتے ہیں, ذرا سن لیں آپ نے کیا کیا کہا ہے. نومبر میں عمران خان صاحب بھی باہر آ جائیں گے ہمارے. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ڈونلڈ لو کے حکم پر انہوں نے جو ہے ہمیں چھٹی دی تھی نا. اب بھی میں قائم ہوں اس پر کہ نومبر میں ہی خان صاحب کو مخلصی مل جائے گی. آپ دیکھتے رہیے گا, ابھی نومبر میں دن باقی ہیں, اور 24 سے پہلے ہی یہ بھاگ جائیں گے. یہ they will have to surrender. جی کھوسا صاحب, یو سیڈ دے ہیو ٹو سرنڈر, تو یہ 24 سے پہلے واقعی بھاگ جائیں گے؟ دیکھیں میر صاحب, ذرا سیاسی پس منظر میں تو دیکھیے گا, کیا پہلے نواز شریف نہیں بھاگے تھے جب ہم نے جو ہے کال دی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کی جانب سے, اور ہم نے اگلے ہی دن جو ہے لانگ مارچ کرنا تھی, تو نہ صرف محترم نواز شریف صاحب مستعفی ہوئے تھے بلکہ غلام اسحاق صدر پاکستان کو بھی ساتھ لے ڈوبے تھے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ پھر ہم نے جو ہے وہ کال آف کر دی تھی کیونکہ وہ ہمارا اہداف جو ہے پورا ہو گیا تھا. صاحب یہ تو آپ بڑی پرانی بات کر رہے ہیں نا نواز شریف صاحب, یہ تو آپ 1992-93 کی بات کر رہے ہیں, اور وہ جو کال تھی وہ کس نے دی تھی؟ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے دی تھی. ٹھیک ہے, تو بات سنیں, دیکھیں معاف کیجئے گا, یہ 3 جو ہے قائد ہارٹ تھراب پاکستان کے رہ گئے ہیں, ذوالفقار علی بھٹو, رانی شہید بے نظیر بھٹو, اور اس وقت عمران خان. معاف کیجئے گا, یہ کوئی کسی کو غلط فہمی, اسٹیٹ آف ڈینائل سے باہر نکلے, کیونکہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ 8 فروری کو جو ہے محترم عمران خان صاحب کے لیے تمام تر جو ہے وہ صحبتیں عبور کر کے ہمارے سمبل کو ہوا میں بکھیر کر عدلیہ ملی, اسٹیبلشمنٹ ملی, حکومت ملی, ڈونلڈ لو ملا, امریکہ سارا, یعنی پوری کی پوری قوتیں جو ہیں ہمارے خلاف تھیں, اور اس وقت بھی عوام نے اپنا جو جس بھرپور انداز سے
جو ہے آئے نکلے اور انہوں نے 180 سیٹیں عمران کو دی جو جیل میں ہے، اور 17 سیٹوں والا وہ اس وقت وزیر اعظم ہے. تو یہ فراڈ دیکھیں. یہ میرا سوال یہ ہے کہ نومبر میں عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے یا نہیں ہوں گے؟ بالکل 100% ہوں گے. 24 نومبر کو آپ کی سوچ ہے یہ وابڈا صاحب، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آپ کی سوچ ہے کہ لوگ کس طریقے سے یہ غلط فہمی میں ہے. they will get another shock of their life. جس طرح 24 نومبر کو عوام نکلے گی، لوگ نکلیں گے. یہ 8 فروری بھی آپ بھول جائیں گے، کیونکہ 8 فروری کے بعد جتنا غم و غصہ، غیظ و غضب، عوام کی نفرت جتنی ان کے خلاف بڑھی ہے اور جتنی محبت جو ہے عمران خان کے حق میں آئی ہے، میرے خیال میں بابڈا صاحب اس بات کی تصدیق کریں گے کہ اس کا کریڈیبلٹی اور پولیٹیکل گراف جو ہے زیرو ہے مسلم لیگ نون کی حکومت کا. کیونکہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے کوئی دفاع کر سکتے ہیں یا انہوں نے فگریٹو جگلری کے ذریعے کوئی عوام کے جو ہے ذہنوں کو جو ہے کوئی تبدیل کر لیا ہے، تو یہ غلط فہمی میں ہے. سر آپ دیکھیے گا، اول تو 24 نومبر سے پہلے ہی ڈراپ سین ہو جائے گا، لیکن ادروائز جو ہے نومبر پر میں قائم ہوں، اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یہ خش و خاشاک کی طرح بہہ جائیں گے. یہ جو لوگ پہلے بھی مشرف، جی بالکل، مشرف بھی مکے دکھاتا تھا، اور آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد جو ہے جب عوام نکلی تو یہ میر صاحب ایک بات ذہن میں رکھیں، نیور انڈر ایسٹیمیٹ دا پاور آف دا پیپل آف پاکستان. غریب کی آہ جو ہے نا وہ فلک شگاف طریقے سے پھاڑ دیتی ہے، آسمانوں کو بھی پھاڑ کے گزرتی ہے. غریب آدمی کی آہ سے ڈرو. اس وقت غریب آدمی جتنا پس رہا ہے، جتنا اس وقت وہ غم و غصہ اور غیظ و غضب اور نفرت جو رکھتا ہے ان کے خلاف، یہ چوروں اور ڈاکوؤں اور لٹیروں کی آپ نے حکومت بنا دی ہے. معاف کیجئے گا، اگر کوئی کریڈیبل جو ہے یہ لوگوں کو اقتدار میں لائے گئے ہوتے تو شاید میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی بچت ہوتی. لیکن جب چوروں اور ڈاکوؤں اور لٹیروں کو آپ نے حکومت دے دی تو پھر آپ کو دیکھیں کہ کس طرح سے ہوتا ہے. سر میں ابھی بھی قائم ہوں کہ نومبر کے مہینے میں ہی عمران خان باہر ہوگا اور یہ بھاگ جائیں گے یہ چور ڈاکو اور لٹیرے. فیصل وارڈا صاحب، 2 چیزیں بڑی اہم کہی ہیں. لطیف کھوسا صاحب نے، جو کہ آپ کے بہت عزیز دوست بھی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ آپ لوگوں کو شاک آف یور لائف، یعنی کہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا شاک ملنے والا ہے، اور 24 نومبر سے پہلے یہ جو حکومت ہے یہ خس و خاشاک کی طرح بہہ جائے گی. میر صاحب دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ کہ کھوسا صاحب سے میرا بڑا اچھا عزت احترام کا، بڑی اچھی دوستی ہے میری، پرانی ہے، اور پالیٹکس سے پہلے کی بڑا احترام ہے ان کا میں ان کا کرتا ہوں. شاک آف ہز لائف بھی ہوگا، اور رہے گی کہ 24 بالکل سر ایسے ہی رہے گا. سن لیں، ایسے ہی رہے گا کھوسا صاحب، آپ کے ساتھ میرا رشتہ ایسے ہی رہے گا. آپ نے کیا کہا؟ شاک آف ہز لائف. بالکل ایسے ہی رہے گا. 24 نومبر کو جو کھوسا صاحب کہہ رہے ہیں اس کا اپوزٹ ہوگا. شاک آف ہز. میں بھی ان کا چیلنج قبول کرتا ہوں، اور میں بھی آگے چیلنج دیتا ہوں کہ 24 نومبر کو خان صاحب، دعا اللہ سے کی ضرور جاتی ہے، کی جا سکتی ہے، لیکن کوئی ریلیز نہیں ہوگا. نمبر 1، میں نے ان کا چیلنج قبول کیا، اور میں نے اپنا چیلنج ان کو دیا سیاسی طور پہ کہ اس کا بہت بڑی ڈسپوائنٹ ہوگی، پرووائڈیڈ کھوسا صاحب سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ پی ٹی آئی کی اس بار لیڈرشپ کو کہنا خدا کا واسطہ غریبوں کو چھوڑ کے خود غائب نہ ہو جائیں. ہر بار تو آتے ہی نہیں، لوگوں کو کال دیتے ہیں، لوگ مرنے مرانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور حادثات کے بھی امکانات ہیں. یہ آپ کو بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے جس طرح کی دہشت گردی ہو رہی ہے. دوسری چیز جو کھوسا صاحب نے کی، اس کو میں 100% ڈوز کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی اپنی پاپولیرٹی کے ساتھ ایک نفرت کی جو ویو ہے ان پولیٹیکل پارٹیز کی جو ایکسپائرڈ ہے، جن کی شیلف لائف ختم ہو چکی ہے، اس کو میں ٹوٹلی اگری کرتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کی شیلف لائف ختم ہو چکی ہے. دیکھیں، اگر تو میر صاحب اگر آپ تھوڑا سا ہوم ورک کر لیں تو اگر لاہور بیگم صاحبہ نے کہا ہے، خان صاحب کی بیگم صاحبہ نے، کہ 5000 آدمی فی ایم پی ایم این اے لے کے آئے گا. پنجاب میں تو مسلم لیگ نون کی جو حالت ہے ان کے ایم پی ایس کی، وہ مجھ سے زیادہ اگر آپ جانتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے
وہ پٹاخہ تو کسی وقت بھی بچ جائے گا, ٹھیک ہے. اور پی ٹی آئی کے بھی وہاں جو ایم پی ایز ہیں ان کا بھی پٹاخہ بجنے والا ہے, وہ بھی پی ٹی آئی کے خلاف کھڑے ہوئے, کیونکہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے اندر لوگ صرف خان کی لیڈرشپ کو مانتے ہیں, نہ خان کی بہن کو مانتے ہیں, نہ خان کی بیگم کو مانتے ہیں, نہ خان کے ارد گرد لوگوں کو مانتے ہیں, وہ خان کو مانتے ہیں. اب یہاں ادھر ہو گئے دھڑے, ایک دھڑا ہے جیسے کہ بیگم صاحبہ کا, ایک بہن کا ہے, ایک وکیلوں کا ہے جو نئے چہرے آئے ہیں, ایک پرانی پی ٹی آئی کا ہے, ایک ڈسٹینٹڈ پی ٹی آئی کا ہے, ایک کمپرومائز پی ٹی آئی کا ہے. تو 6-8 دھڑے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ جتنا ایک ایم پی اے کو لانے کا کہا جا رہا ہے اس کا 10% کیا 1% بھی کوئی لے آئے گا تو میں سلام کروں گا. ایک ایم پی کو کہا گیا 5000 بندے لے کے آؤ اور ایم این نے 10,000 بندے لے کے. اگر ایک ایم پی 50 آدمی بھی لے آیا تو میں سر آپ کے شو پہ آ کے ان کو سلام کروں گا. 50 آدمی نہیں لا سکتا کوئی ایم پی. ایک ایم پی کی ڈیوٹی لگائی اس کا حساب, اس حساب کے تحت تو لاکھوں لوگوں نے آنا ہے. ہاں ٹھیک ہے سر, آپ بھی آئے, میں بھی آؤں. اور دیکھیں 2 چیزیں میں کلیئرٹی. تو اس کا مطلب ہے کوئی بہت بڑا کریک ڈاؤن ہونے والا ہے. دیکھیں سر میری بات سنیں, میں نے آپ کو کہا نا, آپ اس کریک ڈاؤن کا الزام پولیٹیکل پارٹی لگا دے, ڈالے لگا دے, کھڑے ڈالے, مان لیا نقاب پوش ہے, نقاب پوش ہے, ٹھیک ہے, بدماشی ہے, بدماشی ہے, اٹھانا ہے, اٹھانا ہے, بٹھانا ہے, بٹھانا ہے. 9 مئی کے جو بندے بھاگے ہیں ان کو پکڑنا ہے, اس کراؤڈ کا. ایک بات واڈا صاحب, آج ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے عمران خان, فیصل واڈا, شیخ رشید اور صداقت عباسی کے لانگ مارچ میں توڑ پھوڑ کے کیس میں بری ہونے کا تحریری فیصلہ جاری کر. یعنی کہ عمران خان کو بھی بری کر دیا ہے اور آپ کو بھی بری کر دیا, شیخ رشید کو بھی بری کر دیا, صداقت عباسی کو بھی بری کر دیا ہے. اور سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ جو کیس ہے میرا خیال ہے اس میں آپ بھی ایک دفعہ عدالت میں تو پیش ہوئے تھے. جی سر. تو آپ کو پتا تھا آج کہ آج آپ نے, مجھے تو نہیں پتا تھا, میری وجہ سے سبھی بری ہونا تھا, یہ مجھے پتا تھا. آپ اچھا, عمران خان کو ریلیف آپ کی وجہ سے مگر میں اپنے ایکس باس کی اگر خدمت کر بھی دیتا تو مجھے کوئی اس کا مطلب ہے کہ یہ کیس غلط تھا. نہیں سر, یہ تو دیکھیں سر, بنانے والا بھی نالائق ہے نا, اور ابھی بھی جو کیسز بنتے ہوئے نالائق لوگ بناتے ہیں نا. اب بم مار دیا, بارود نکال دیا, بندوق پہ کن پٹی بندوق رکھ دی, یہ سے پوری دنیا میں ہوتا ہے. اگر امریکہ میں بھی ایسی ایف آئی آر ہیں, اگر امریکہ میں بھی اگر آپ دیکھیں جو کانگریس, تو آپ یہ مان رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے خلاف غلط کیسز بن رہے ہیں. سر اس سے پہلے جو ہم نون لیگ کے بناتے تھے وہ بھی غلط تھے, پیپلز پارٹی کے بناتے تھے وہ بھی غلط ہے. یہ تو روز کا تماشا ہے. میں بھی جا کے ایف آئی آر کٹا دوں آپ کی, آپ نے مجھے کافی کی جگہ بارود پلا دی ہے. یہ تو کاٹنے والا نالائق, کٹوانے والا نالائق, اس کو پیش کرنے والا نالائق, اس کا فیصلہ کرنے والا نالائق. نالائقوں کی ٹیم ہے. یہاں تو ڈھونڈا جاتا ہے کہ پاکستان میں ایک کام کے لیے نالائق آدمی کون سا ڈھونڈ سکتا ہے. تو اس کا مطلب ہے جو اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ بھی نالائق ہے. اگر آپ کا اشارہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے, نہیں, میرا اشارہ جو ہے وہ اوپر جو حکومت ہے اس سے, سر حکومت جس سے آپ لا تلقی کا اعلان کر رہے ہیں. سر دیکھیں, اگر آپ اس کو حکومت کا نام دینا چاہتے ہیں, آپ ایک مذاق, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت نے کیسز نہیں بنائے, یہ اسٹیبلشمنٹ نے بنائے. نہیں سر, یہ حکومت کی کام ہے نا. اتنی نالائق اور نکمی حکومت ہی ہو سکتی ہے. یہ تو بھائی کافی ان کو پینے کے لیے اس حکومت کے ہاتھ میں دیتے ہیں, وہ اس کو گرا دیں گے. اچھا, اس کو کہیں گے چمچ سے کھا لو کھانا, تو وہ ہاتھ سے کھا کے گرا دیں گے. میں نے تو کافی صحیح پی. آپ نے تو پی لی سر, آپ تو ایکسپرٹ ہیں. دیکھیں میر صاحب, اس حکومت کا تو مجھ سے کوئی, دیکھیں آپ اگر حکومت کے لیے پروگرام کریں تو کریں. ٹھیک ہے. میرا سوال جو امپورٹنٹ ہے سر وہ یہ ہے کہ 2-3 چیزیں کھوسا صاحب کو کنسیڈریشن کے اندر لانی پڑیں گی. ایک یہ کہ ریاست وہ بندے 9 مئی کے اندر اس میں تلاش کرے گی, کھل کے تلاش کرے گی, پھینڈ کے تلاش کرے گی 9 مئی کے. نمبر 1. نمبر 2, دہشت گردی کا خدشہ ہے بہت سیویئر ہے. تیسرا یہ کہ لیڈرشپ نے پیچھے نہیں رہنا. دہشت گردی کون کرائے گا؟ دہشت گردی ابھی جو کوئٹہ میں ہوئی ہے وہ کس نے کرائی ہے؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں تحریک انصاف جو ہے وہ پاکستان کی دشمن طاقتوں کی ایجنٹ ہے, تو دوسری طرف پاکستان کی دشمن طاقتیں تحریک انصاف کے اس میں. دیکھیں میر صاحب, میں تو ایسی فول اسٹیٹمنٹس میں دیتا نہیں ہوں, ٹھیک ہے. میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. میں نے جو بات کی ہے میں اس پہ قائم رہتا ہوں. نہ میں حکومت وقت فیڈرل گورنمنٹ کے وزیروں کی طرح ٹرمپ کے خلاف باتیں کر کے اس کو ٹویٹ ڈیلیٹ نہیں کر رہا. میں تو جو بات کہتا ہوں اس پہ کھڑا رہتا ہوں. اچھا, آپ کا اشارہ احسن اقبال کی طرف؟ سر احسن اقبال صاحب ہوں یا سی ایم پنجاب صاحبہ ہوں یا کوئی اور ہو یا کسی کا باپ ہو, مجھے تو کسی کا ڈر نہیں ہے. جس نے ڈیلیٹ کیا ہے, جو بزدل ہے وہ میری نظر میں بزدل ہی رہے گا, جو دلیر ہے وہ دلیر رہے گا. میں تو کھل کے بات کرتا ہوں. کیا بات ہے جی کھوسا صاحب. دیکھیں نا, یہ ہوئی نا بات کہ جو فیصل واڈا صاحب ہیں انہوں نے کھل کے آپ کو بھی چیلنج کیا ہے. انہوں نے کہا جی کہ 24 نومبر کو آپ کو شوق ملنے والا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے حکومت کو بھی اڑا دیا ہے اور مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کو بھی اڑا دیا. لیکن اب آپ یہ بتائیں نا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ بشرا بی بی نے جو یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہر ایم پی اے جو ہے وہ 5000 اور ہر ایم این اے جو ہے وہ 10,000 بندے لے کے آئے,
واڈا صاحب کہتے ہیں کہ کوئی ایم پی اگر 50 بندے بھی لے آیا نا تو میں آپ کے شو پہ آ کے اس کو خراج تحسین پیش کروں گا. تو مجھے آپ بتائیں نا, آپ کتنے بندے لائیں گے؟ یار میں تو ایم این اے ہوں, اور ایم این اے بھی یہاں سے ہوں جو فوج کی کانسٹیٹیونسی ہے, جہاں یہ کور کمانڈر ہاؤس ہے. میں اس کانسٹیٹیونسی کا ایم این اے ہوں اور 45,000 ووٹوں سے جیتا ہوں. اور میرے خلاف جو مخالف تھے انہوں نے اپنی شکست تسلیم کر کے آپ کے سارے چینلز پہ جو ہے مشتہری کی کہ واقعی میں ہارا ہوں اور کھوسا جیتا ہے. سو میرا واحد کانسٹیٹیونسی ہے جس میں یعنی تمام تر اینٹائی اسٹیبلشمنٹ حرکتوں کے باوجود میں جیتا ہوں. اور جہاں تک تعلق ہے, آ جاؤ ذرا, یہاں تانتا بندھا ہوا ہے. اب میں فیصل وافدہ صاحب سے ایک بات کرتا ہوں. انہوں نے بالکل کہا, مجھے بتاؤ دنیا کی سب سے مضبوط ترین اسٹیبلشمنٹ کہاں ہے؟ امریکہ کی ہے نا. ہاں. اور دنیا کی مضبوط ترین اسٹیبلشمنٹ نے ٹرمپ کا راستہ روکنے کے لیے کوئی حربہ جو ہے وہ واگزار نہیں کیا. اس کو جو ہے مانے کرنے کے لیے, اس کو الیکشن روکنے کے لیے, اس کو ہرانے کے لیے, اس کے خلاف. کھوسا صاحب آپ میرے محترم ہیں, سن لو ایک چیز بھول گئے نا آپ. اگر آپ مجھے ایک چیز میں آپ کو یاد دلانے, آپ ایک چیز بھول گئے. یہ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں کہ دنیا کی سب سے مضبوط ترین اسٹیبلشمنٹ امریکہ کی ہے, اور امریکہ کی مضبوط ترین اسٹیبلشمنٹ کو ٹرمپ نے شکست دے دی ہے. لیکن آپ کو شاید آپ بھول گئے کہ امریکہ میں کوئی الیکشن کمیشن نہیں ہے, پاکستان میں الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے. یہ فرق ہے بہت بڑا. اچھا میں نے آپ کو پہلے ہی کہا, ڈونٹ ایور انڈر ایسٹیمیٹ دا پاور آف دا پیپل اینی ویئر, اینڈ ڈونٹ انڈر ایسٹیمیٹ دا پاور آف دا پیپل آف پاکستان. اور آپ دیکھو ذرا بنگلہ دیش میں کیا ہوا. بنگلہ دیش میں حسینہ واجد کے خلاف جب کھڑے ہوئے ہیں لوگ, 15 سال تو آپ کا یہ خیال ہے, اور انہوں نے اڑا کے, آپ کا یہ خیال ہے کہ پاکستان میں وہی کچھ ہونے والا ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں وہی کچھ ہونے والا جو پہلے کچھ عرصہ پہلے بنگلہ دیش میں ہو چکا؟ چلیں آج نہیں ہوگا تو کل ہو جائے گا. دیکھیں میں کہتا ہوں, میں محب وطن پاکستانی ہوں. میں پاکستان کی فوج کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہوں. میں محبت کرنا چاہتا ہوں اپنی افواج پاکستان سے, اس لیے کہ فوج مضبوط ہے تو پاکستان مضبوط ہے. خدا کا خوف کرو, عوام کو تصادم کی طرف مت لے کے جاؤ, عوام کو اور فوج کو سامنے آمنے مت لے آؤ. Let them wash their dirty linen جو ہے politicians کو, let them wash their dirty linen elsewhere. Don't involve the armed forces because army میری ہے, ملک میرا ہے. مجھے جب کوئی کرنل یا جب کوئی میجر یا جب کوئی حوالدار یا سپاہی شہید ہوتا ہے تو میرا دل خون کے آنسو روتا ہے, اس لیے کہ وہ میرا بیٹا ہے, میرا بھائی ہے, میرا وہ جو ہے جسم کا حصہ ہے. کیوں ہم نے جو ہے اپنی فوج کو جو ہے فارم 47 پہ لگا دیا ہے؟ کیوں ہم نے ہر ضلع میں سیکٹر, آپ تو جیت گئے نا. دیکھیں نا, آپ فارم 47 کی تو بات آپ کو نہیں کرنی چاہیے نا, کیونکہ آپ تو جیت گئے ہیں. تو میں میر صاحب, آپ کو بھی پتا ہے کہ میں کیسے جیتا ہوں, آپ کو بھی پتا ہے میں نے سارے جو ہے وکیل کھڑے کر دیے تھے وہاں, رات ساری پہرا دیا تھا, اور مجھے بار بار ریٹرننگ آفیسر نے کہا جائیں سر آپ تو جیتے ہوئے ہیں, آپ جائیں سوئیں, صبح تک ہوگا. چلیں اب اس میں نے وہاں وکیل بٹھائے رکھے. ٹھیک ہے, مزید بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. اچھا فیصل واڈا صاحب, کھوسا صاحب کی آپ گفتگو سن رہے ہیں. کھوسا صاحب کا ہے کہ پاکستان میں وہی کچھ ہونے والا ہے جو کچھ عرصہ پہلے بنگلہ دیش میں ہوا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ امریکہ کے بارے میں کافی سخت باتیں کرتی تھی, لیکن آج کل کچھ امریکن لا میکرز جو ہیں وہ خط پہ خط لکھے جا رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کو رہا کریں. اور یہ ایک نیا خط جو ہے, یہ دیکھیں دستخط سب لا میکرز کے, ڈیموکریٹک پارٹی کے بھی ہیں اس میں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ 24 نومبر کو تحریک انصاف شوق نہیں دے گی بلکہ آپ شوق دیں گے تحریک انصاف کو, تو یہ جو ہیومن رائٹس وائلیشن کا مسئلہ ہے اس پہ پاکستان کے لیے بڑے پرابلم پیدا ہو جائیں گے؟ دیکھیں میر صاحب, جو چیمپئن بنے ہوئے ہیں یہ کانگریس والے, ان سے کہولیں فلسطین میں تو کچھ کر دیں, ایسا ایک خط فلسطینیوں کے لیے تو لکھ دیں جہاں بروٹلی لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے, معصوم بچوں کو کیا جا رہا ہے, اس کے چھینٹے ان کے اوپر تک جا رہے ہیں کہ یہ کھڑے نہیں ہو رہے, تو جا کے پہلے وہاں کریں. اور دوسری چیز یہ کہ ان کو اتنا ہیومن وائلیشنز کا مسئلہ ہے, تو جو اپنے ملک کے پریزیڈنٹ کو نہیں سنبھال سکتے,
ٹرمپ کو اس کے اوپر گولی چل گئی اور اس کے بعد اس کا دفاع نہیں کر سکے تو بھائی آپ یہ چودراہٹ چھوڑ دیں. 40-50 سال پہلے یہ سب کہانیاں ہوتی تھیں کہ ان خطوں سے کوئی فرق پڑتا تھا. یہ ایسی بات ہے کہ میں کوئی خط لکھ دوں یا میرے سینیٹر اٹھا کے سارے خط لکھ دیں. واٹ ڈفرنس ڈز اٹ میک؟ ان سے کہا اس بار 240 کا نمبر لکھ کے سائن کر دیں. ول اٹ میک اینی ڈفرنس؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. اچھا کھوسا صاحب، یہ اس پہ ذرا تھوڑی روشنی ڈالیے کہ آپ نے بھی گفتگو کے آغاز میں ڈونلڈ لو کا نام لیا، لیکن آج کل تو ڈونلڈ لو جو ہے اس نے بڑی نظر رکھی ہوئی ہے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جو ہیں وہ کہاں کہاں پہ ہو رہی ہیں، کس کس کے ساتھ ہو رہی ہیں. تو یہ جو امریکن لا میکرز کی طرف سے خط پہ خط لکھے جا رہے ہیں، تو کیا یہ تحریک انصاف کی جو لابنگ فرمز ہیں یہ ان کا کمال ہے یا واقعی جو امریکن لا میکرز ہیں ان کا ضمیر جاگ گیا؟ کیونکہ واڈا صاحب کہہ رہے ہیں ان کا ضمیر فلسطین کے مسئلے پہ نہیں جاگتا، اس ایشو پہ نہیں وہ خط لکھتے، لیکن عمران خان صاحب کے لیے وہ خط پہ خط لکھے جا رہے ہیں. دیکھیں میر صاحب، ایک بات ذہن میں رکھیں، آپ بھی باہر گئے ہیں ماشاءاللہ، باوڑا صاحب بھی گئے ہیں، ذرا یہ بتائیں کہ 99% اوورسیز پاکستانی 1 کروڑ سے زیادہ ہے، 99% جو ہے وہ عمران خان کے حق میں، اور 99% جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح چادر اور چار دیواری کا یہاں جو ہے پامالی کی جا رہی ہے، کس طرح جو ہے لوگوں کو پکڑا دھکڑا جا رہا ہے، کس طریقے سے جو ہے لوگوں کو بار بار بیل کے ضمانت کے باوجود اندر کیا جا رہا ہے، کس طرح سے جو ہے انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، کس طرح سے بجلی کے بل جو ہے بم گرائے جا رہے ہیں، کس طرح سے لوگوں اپنے اسکولوں میں بچوں کو نہیں بھیج رہے، کس طرح سے مہنگائی کی وجہ سے علاج تک لوگ نہیں کروا سک رہے ہیں اپنے بچوں کا، کس طریقے سے جو ہے اس ملک پر جو ہے لوگ خودکشی کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں. آپ ذرا دیکھیے گا تو صحیح خدا را. یہ اس لیے ہمارے اوورسیز پاکستانیز جو ہے وہ یقیناً وہ بہت فعال ہیں. میں دعویٰ کرتا ہوں باوڑا صاحب کو کہیں، ذرا اسٹیبلشمنٹ کو کہیں کہ یہ انڈیپینڈنٹ ہو جائے، نیوٹرل ہو جائے. آپ دیکھیں گے کہ ایک دن یہ حکومت نہیں رہ سکتی ہے. کم از کم آئین کے حدود و قیود میں رہ کر یہ اسٹیبلشمنٹ اپنے دائرہ حدود و قیود میں چلی جائے. اگر ایک دن رہ جائے نا یہ حکومت تو میں باوڑا صاحب کو چیلنج کرتا ہوں، میں سیاست چھوڑ دوں گا. اچھا میں پوچھ لیتا ہوں، مذاق نہ کریں خدا را، یہ فوج میری ہے، میں فوج کو آزاد انڈیپینڈنٹ دیکھنا چاہتا ہوں. فوج کو میں نہیں چاہتا کہ وہ ٹھیک ہے. میں ذرا جو آپ نے سوال پوچھا ہے میں وہ واڈا صاحب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں ذرا اس انداز سے کہ آج کل تو بلاول صاحب بھی کافی ناراض نظر آ رہے ہیں مسلم لیگ نون سے. آپ نے سن لیا ہوگا ان کا بیان، یا سنوا دوں؟ سنوا دیں. ذرا سنوائیں جی واڈا صاحب کو کہ بلاول صاحب نے کیا کہا ہے. سیاست تو عزت کے لیے کیا جاتا ہے، اور معذرت کے ساتھ اس وقت وفاق میں نہ عزت دیا جاتا ہے اور نہ ہی سیاست کیا جا رہا ہے. مسلم لیگ کا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا معاہدہ ہوا، اس کا خلاف ورزی ہو رہا ہے. ہم نے اس اگریمنٹ میں طے کیا کہ جو چاروں صوبوں کا پی ایس ڈی پی ہے وہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ مل کے بنائیں گے. جس طریقے سے حکومت آگے بڑھ رہے ہیں وہ تو اس پہ کنسنسس ناممکن ہوتا جا رہا ہے. ناممکن ہوتا جا رہا ہے. تو تقریباً بلاول صاحب بھی وہی کہہ رہے ہیں جو تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا تھا. نہیں سر، نہیں سر، میں نے تھوڑی دیر پہلے نہیں کہا تھا، میں نے یہ الیکشن کے 5ویں دن آپ کے شو پہ کہا تھا. بالکل آپ نے کہا، اور اس کے 3 مہینے بعد بھی آپ کو کہا تھا، اور اس کے 1 مہینے بعد بھی کہا تھا. آپ مسلسل کہہ رہے ہیں؟ اور مسلسل کہہ رہا ہوں اور کہتا رہوں گا، تو میرے تو کوئی نئی چیز نہیں ہے. تو یہ پیپلز پارٹی کی جو ناراضگی ہے وزیر اعظم صاحب کی سے اور مسلم لیگ نون سے، اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ دیکھیں میر صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ ایکٹنگ کرنے سے، تھیٹر لگانے سے، انگلی کا اشارہ کرنے سے، تقریریں کرنے سے، کلاؤن شو کرنے سے حکومتیں نہیں چلتی. حکومتیں چلتی ہیں سیریس کام سے، کمپٹنٹ لوگوں سے، نالائق نکموں سے نہیں. ٹھیک ہے، یہ کسی بھی پارٹی کے اوپر ہو، چاہے وہ ابھی کی کرنٹ پارٹی ہو یا ہماری اس وقت کی پارٹی تھی. پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم 50 سال پرانے شیلف لائف جن کی ایکسپائر ہو چکی، ان کی باتیں، ان کے مذاق، ان کی چیزیں، اب جیسے چائنیز ایشو بنا، کتنا انسینسٹیو کام کیا ہے جس طرح چائنیز کی ہینڈلنگ کی ہے گورنمنٹ نے. چائنیز لوگوں کی یہاں شہادتیں ہوئی ہیں. ہم چائنیز، میں آپ کو بتا رہا ہوں ایز اے سینیٹر، میں جب فیڈرل منسٹر بھی تھا، چائنیز ہمارا بردر ملک ہے، ہمارے لیے کام کرتے ہیں، ہمارے ساتھ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، ہمیں بیل آؤٹ کرتے ہیں. ان کے لیے ہمیں سول آرم فورسز کی سیکیورٹی دینی پڑے یا ہمیں فوج کی سیکیورٹی دینی پڑے، ہم ان کو ہر مطمئن کریں گے، ہر صورت میں ان کی جان کی فکر کریں گے اور ہر طریقے سے ان کو سیکیور کریں گے. لیکن آپ کو پتہ ہے، میں آپ کے شعبے بتا رہا ہوں،
آپ کی بھی چائنا میں بہت انٹرسٹ ہے. آپ پتہ کریں کہ ایک اس حکومت کی خاتون کی سٹیٹمنٹ کی وجہ سے یہ جو ایمبیسڈر چائنیز ہیں وہ اپسیٹ ہو کے بولے ہیں. چیک کریں انہوں نے کیا بات کی چائنیز کے بارے میں, ان کی شہادتوں کے بارے میں. اگر آپ اس طرح کے احکامات کریں گے تو آپ کا دوست بھی آپ کا دشمن بن جائے گا. اور میں آپ کے پھر توسط سے کہہ رہا ہوں کہ چائنیز ہمارے لیے ہمارے بھائیوں سے زیادہ ہیں. ہم ان کی جان کے لیے سول آرم فورسز کی سیکورٹی پرووائڈ کریں گے, یا ہمیں فوج کی سیکورٹی دینی پڑی. جب میں وزیر تھا, فیڈرل منسٹر تھا, میں نے ایک پوری کی پوری کور ان کے لیے ڈپلوائے کروائی تھی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے اس نے چین کو ناراض کر دیا. چین کو اس حکومت کی خاتون کی اتنی انسینسٹیو بات ہوئی ہے چائنیز ریلیٹڈ اور اس کے ایمبیسڈر سے کہ وہ پھٹ پڑے ہیں. ان کو کہا گیا ہے کہ جی مرنا یہاں کوئی معمولی سی چیز ہے, اگر مر گئے تو مر گئے. یہ بڑی انسینسٹیو بات ہے اور ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. اینڈ وی اسٹینڈ ود دا چائنیز پیپل اینڈ وی ول سیکیور دیم بائی آل مینس. ٹھیک ہے جی, میں ایک بریک لیتا ہوں جی, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. وقفے سے پہلے سینیٹر فیصل واڈا صاحب کہہ رہے تھے کہ چائنا کی جو حکومت ہے وہ پاکستان کی حکومت کی ایک وزیر صاحبہ کے بیان سے بڑی ناراض ہے. تو میں کا نام نہیں لیتا, اس کا تعلق وفاقی حکومت سے نہیں ہے, پنجاب حکومت سے ہے. نام نہ انہوں نے لیا, نام نہ میں لیتا ہوں. لیکن صرف منسٹر نہیں ہے, کلیئر اور بھی کر دیں, چیف منسٹر ہے. میں تو اتنی بات کر سکتا ہوں سر, کیونکہ سینسٹیو ہے. چلے میں نے بھی نام نہیں لیا تھا, لیکن آپ نے اشارتاً مجھے ٹریپ کر لیا ہے. کبھی کبھی میں بھی ٹریپ ہو جاتا ہوں. اچھا, لیکن کھوسا صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ انہوں نے ایک خاتون کا ذکر کیا, لیکن جو خاتون کل بڑی ہمارے لیے قابل احترام ہیں, جو کل تحریک انصاف کے اجلاس میں موجود تھیں, بشرا بی بی صاحبہ, وہ کہہ رہی ہیں جی کہ جو ایم پی اے 5,000 بندے نہیں لے کے آئے گا اور ایم این اے 10,000 بندے نہیں لے کے آئے گا, اس سے ہم پوچھ گچھ کریں گے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جناب اگر کوئی گرفتار ہو گیا تو یہ مت سمجھے کہ ہم اس سے پوچھ گچھ نہیں کریں گے. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بشرا بی بی اب تحریک انصاف کی نئی لیڈر ہیں؟ دیکھیں, میں ادھر موجود تھا اور بشرا بی بی نے بڑا واضح طور پر کہا کہ دیکھیں, نہ تو میں سیاست میں تھی, نہ میں سیاست میں ہوں, نہ میرا سیاست میں کوئی آنا کا جو ہے آئندہ مستقبل میں کوئی ارادہ ہے. میں صرف عمران خان کا پیغام لے کر اس لیے آئی ہوں کیونکہ جب قیادت ایک دن پہلے آئی ہائی کورٹ کا حکم لے کر, تو انہیں گرفتار کر لیا گیا اور انہیں جو ہے ملنے نہیں دیا گیا محترم عمران خان صاحب کے ساتھ. اور اس کمیونیکیشن گیپ کو ختم کرنے کے لیے میرے ذمہ یہ لگا ہے کہ میں ان کی پیغامبر بن کر جو ہے آپ تک یہ ان کا پیغام پہنچاؤں. تو میں اس میں موجود تھا, پہلے پردے کے پیچھے تھی اور بعد میں پردے کے آگے آ کر. اور نہ صرف یہ, انہوں نے مجھے جو 1-on-1 جو میری ملاقات ہوئی تو اس میں بھی انہوں نے بڑا واضح طور پر عمران خان کا صاحب کا ہی پیغام دیا. جو آپ نے بات کی ہے کہ 5,000 میں 10,000, میں میر صاحب ذرا 1 منٹ اسٹیبلشمنٹ کو علیحدہ کر دیں, ذرا مداخلت نہ کریں. ہمیں بنیادی حقوق جو ہے وہ مداخلت کے بعد تو نہیں آ سکیں گے نا. میں آپ کہتے ہیں آپ, اور واڈا صاحب کوئی چیز چھپا ہی نہیں رہے, وہ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ مداخلت کے بعد پھر آپ ایک بندہ بھی نہیں لا سکیں گے. وہ فلاپ ہو گیا نا شو, وہ تو نہیں. دیکھ میر صاحب دیکھو, جن کی یہ نمائندگی کر رہے ہیں, یہ وابڈا سے میں یہی توقع کرتا ہوں کہ یہ بھی ان کو مانے کریں گے. اچھا بس میں نے اب کھوسا صاحب آپ بھی سینیٹر رہے ہیں, سن تو لے, میں 10 لاکھ بندہ لے کے جاؤں گا اگر مداخلت بھی کریں. اچھا, لیکن نہ لیکن لوگ پہنچیں گے. اچھا آپ کو چلے ٹھیک ہے, لوگ ضرور پہنچیں گے, لیکن آپ کے اور واڈا صاحب کے سابق ساتھی نومبر کا آپ کو شوق ملنے والا ہے, لاک کر دیں 24 کے بعد کا میرا کھوسا صاحب کا. چلیں اب آپ کو اور میرا شو لاک ہو گیا ہے 26 تاریخ کا میر صاحب کے وہاں. اچھا, میں نے آخر میں اتنا ٹائم آپ نے لے لیا, ایک آپ کے کھوسا صاحب, آپ کے اور واڈا صاحب کے سابقہ ساتھی جناب سینیٹر الیاس بلور صاحب جو ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں. تو ایک دفعہ انہوں نے ہمارے یہاں پہ آپ لوگ آ کے بیٹھتے ہیں, ایک بات کی تھی, میں چاہتا ہوں آخر میں وہ آپ بھی سن لیں. ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں. ہم نے ایک بھتیجے کی قربانی دی ہے قوم کے لیے, ایک بھائی کی قربانی دی ہے. ہم نے کچھ کمانے کے لیے نہیں دی, کچھ بنانے کے لیے نہیں دی.
یہ قوم کے لیے دی ہے اور قوم کو فرنٹ لائن پہ آ کے ہم نے لڑائی کی ہے ٹیررسٹ کے ساتھ، تو اس کا ہم کیا کریڈٹ دیتے ہیں؟ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں تو یہ چاہیے کہ اس کا نام آنا چاہیے۔ 9/11 کے جو لوگ وہاں مرے تھے، کسی کا بٹوا کسی، وہ پریزرو کر کے رکھا انہوں نے۔ آپ ان کے جو شہید ہوئے ہیں، ہمارے بہت سے لوگ شہید، ہمارے تو ویسے ٹوٹلی اتنے شہید ہوئے ہیں کوئی حد نہیں، سمجھے؟ ان کا کیا بنے گا؟ کیا کچھ بھی نہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ الیاس بلور صاحب کے اس کلپ کے ساتھ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور بشیر بلور اور ہارون بلور اور وہ تمام پاکستانی جنہوں نے کہ دہشت گردی کا مقابلہ کیا، بم دھماکوں میں شہید ہو گئے، وہ سب لوگ جو ہیں وہ ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گے، خواہ کوئی ان کو زندہ سمجھے یا نہ سمجھے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔